ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور آپ کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا ہے، یہ بڑی مشہور و معروف آیت شریفہ ہے، اور تقریباً ہر روز یا کم از کم ہفتے میں 2-4 بار تو آپ کہیں نہ کہیں اس آیت شریفہ کو سن ہی لیتے ہیں، اور اسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے، آرڈر فرما رہا ہے بندگان خدا سے کہ وہ اپنے آقا و مولا اور حبیب کبریا اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح پہلے یہ بات فرما دی کہ یہ میرا بھی یہی عمل ہے، چونکہ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے مقرب فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ اسے ہم آیت درود بھی کہتے ہیں، اور بڑی مشہور و معروف آیت شریفہ ہے جس کے سنتے ہی ہر مومن مسلمان آوازیں بلند کرتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی مولد کانفرنس میلاد شریف کی محافل ہوئی ہیں الحمدللہ، اس مقام پر بھی پچھلے ہفتے الحمدللہ بہت ہی کامیاب میلاد شریف کا جلسہ محفل مکمل ہوئی، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شمائل مبارک پہ آپ کے حسن و جمال پر باتیں کی گئی، عقائد پہ باتیں کی گئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفاقوں پہ باتیں کی گئی۔ میں آپ سے بہت ہی کم وقت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے قرب کیسے حاصل کیا جائے، اور قربت رسول کس بات کے اندر پنہا ہے۔ تو بیسیکلی قرب رسول کیسے حاصل ہوگا؟ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات فرمائی ہے کہ یصلون، ایک تو یہ بات فرما دی کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب اس کے اندر قرب رسول کیسے پنہا ہے، اسی بات پر میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں عربی گرامر سے آپ کے سامنے 2-4 باتیں پیش کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، تاکہ آپ کے ذہن و گمان میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ عربک کے اندر، لغت کے اندر 2 جملے بڑے معروف ہیں، ایک ہے جملے فعلیہ، ایک ہے جملے اسمیہ، اکثر و بیشتر ہمارے بھائی جانتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ جو ہے وہ زمانے کا محتاج ہے، کہ وہ جو فعل ہے، جس زمانے میں وہ فعل کیا جا رہا ہے، وہ کام کیا جا رہا ہے، وہ ایکشن کیا جا رہا ہے، وہ اس کا محتاج ہے۔ زمانہ ختم، ایکشن بھی ختم، عمل بھی ختم، کام بھی ختم۔ اب زمانے بھی 3 طرح کے ہیں، کہ زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، 3 زمانے ہیں۔ اب جو جملہ فعلیہ ہے وہ زمانے کا محتاج ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں کہوں کہ زاہد نے کھانا کھایا، تو معلوم یہ ہوا کہ پاسٹ میں کھایا ہے، ماضی میں کھایا ہے، اب کھا رہا ہے اس کا پتہ نہیں، آئندہ کھائے گا اس کا بھی پتہ نہیں، یا پھر زاہد کھانا کھا رہا ہے، مستقبل میں کھائے گا پتہ نہیں، ماضی میں کھا چکا ہے پتہ نہیں، اب کھا رہا ہے۔ زاہد کھانا کھائے گا،
مستقبل میں کھائے گا، فیوچر میں کھائے گا، کھا چکا ہے یا کھا رہا ہے اس کا پتہ نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جملہ فعلیہ زمانے کا محتاج ہے، جس زمانے میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اسی زمانے تک وہ محدود ہے، وہ زمانے کے تسلط میں ہے، وہ زمانے کے زیر میں ہے، وہ زمانے کے تحت ہے، وہ جو ٹائم سپین بتایا گیا ہے وہ اس کے ماتحت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جملہ اسمیہ ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے، اس کا اپوزٹ ہے کہ اب جملہ اسمیہ وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں، وہ کسی زمانے کے تسلط میں نہیں، وہ کسی زمانے کے زیر نہیں، کسی زمانے کے ماتحت نہیں، بلکہ سارے زمانے اس کے ارد گرد ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پہ جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے کہ اب درود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کسی زمانے کے تسلط میں نہیں، کسی زمانے کے تحت نہیں، کسی زمانے کے زیر نہیں، بلکہ سارے زمانے اس کے اندر ہیں۔ سارے زمانے درود محمد کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو جس طریقے سے سارے زمانے درود محمد کے ارد گرد گھومتے ہیں، اسی طرح ہم سنی نام محمد پہ جھومتے ہیں کہ نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا، ارے ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر سانس پہ لیتے ہیں نام ان کا۔ عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ یصلون، یہ جو رسول پاک پہ درود پاک بھیجا جا رہا ہے یہ کسی زمانے کا محتاج نہیں بلکہ سارے زمانے اس کے اندر ضم کر دیے گئے۔ ہمیشہ سے بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کب سے؟ ہمیشہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا آیا ہے، بھیجتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے جسٹ اس کا عرض کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرب رسول کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفعتوں کی فی الوقت بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ سرکار پاک کی ذات سے قرب کیسے حاصل کیا جائے، آپ کے ہم کیسے ہو جائیں، آپ سے ہم کیسے مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ عربی کے اندر قاعدہ ہے، اور اگر لسان العرب سے میں آپ کے سامنے بات پیش کروں کہ ہر جو ورڈ ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور بات بڑی سمجھ کے دیکھیے، یہ بڑی تحقیق کے بعد چیزیں باہر آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، تو اس کا لحاظ کیا جائے، اس کو اچھے انداز میں سنبھالا جائے اور دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا جائے۔ بار بار پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں نہیں پتہ۔ السلام علیکم السلام علیکم۔ تو اب کہ ہر ورڈ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مادہ لفظ۔ اب وہ لفظ سے چاہے 100 الفاظ نکال لیے جائیں، اسے کہتے ہیں مشتقات، لیکن جو مطلب ہوگا نا وہی مادہ لفظ کا جو مطلب ہوگا، وہ جو اس کے روٹ ورڈ کا مطلب ہوگا وہی مطلب وہ تمام کے اندر آئے گا، چاہے کوئی بھی لفظ ہو۔ اب یہ جو یصلون کا جو اصل مادہ لفظ ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ہے یا تو سلو یا پھر سلی۔ یہ دو لفظیں، یہ دو الفاظ جو ہے نا، یہ روٹ ورڈ ہے، مادہ ورڈ ہے۔ اب اسی سے یصلون، صلیتا، یصلی، اس طریقے سے صلاۃ، سارے کے سارے ان دو الفاظ سے نکلے ہوئے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ صلی یا صلو، صاد لام واو، یا صاد صاد لام چھوٹی ہے، صلو یا صلی، ان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ یصلون، صلیتا، صلاۃ، یصلی،
یہ سارے کے سارے اس کے مشتقات ہیں. اب سلو اور صلی کا جو معنی ہوگا وہی معنی ان سب کے اوپر اپلائی ہوگا. اب چاہے آپ واو پہلے لے جائیں، لام بعد میں لے جائیں، کچھ بھی آپ ترتیب بھی اگر آگے پیچھے کر لیں، اس کے باوجود بھی معنی جو ہوگا وہ یہی ہوگا. سلو کا جو معنی ہے، صلی کا جو معنی ہے، چاہے آپ اس کے الفابیٹس کی ترتیب کو بھی آگے پیچھے کر لیں. یہ عربک گرامر آپ سے عرض کر رہا ہوں. جب زیادہ مزید انشاءاللہ آپ میں شغف ہوگا، آپ پڑھیں گے، آپ کو احساس ہوگا اللہ اکبر، کیسی کیسی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے، کیسا ہنر بندگان خدا کو دیا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں میں سے بات کو ٹٹول کے موتیوں کو چن چن کے آپ حضرات کو دیتے ہیں. عزیزان محترم، اب سلو اور سلی جو مادہ لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر روٹ ورڈ کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے قریب ہونا، قریب ہو جانا، نزدیک نزدیک آنا. سلو کا جو معنی ہے اور سلی کا جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نزدیک آ جانا، قریب ہونا، یعنی تو میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب ہو جا. یہ سلو ہے، یہ سلی. اب سلیتا ہو، یسلی ہو، یسلونا ہو، سارے کے سارے اسی معنی پر آئیں گے، اسی کے تحت ہے کہ قریب ہونا، قریب ہو جانا. اچھا، میں آپ کو اور آپ کی سمجھ کے لیے بات سمجھانے کے لیے، جیسے میں نے لسان العرب کی بات کی، اس کے اندر کچھ آپ کے سامنے جملے عرض کرتا ہوں. جیسا میں نے مشتقات کی بات کی، سلو سے نکلا ہے یا پھر سلی سے نکلا ہے. اسی طریقے سے گھوڑے کی ریس ہوتی ہے. عربی زبان کے اندر جو پہلا گھوڑا جو جیت رہا ہے اور اس سے بالکل قریب میں، اس کے نزدیک میں جو دوسرا گھوڑا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسلی. مسلی، یہ جو ہمارا مسلی ہے نا، اسی مسلی کو کہا جاتا ہے مسلی. بمعنی یہ کہ وہ جو کامیاب گھوڑا ہے پہلے والا، اس سے سب سے زیادہ قریب ہے، مسلی. اب شیر، چیتا، بلی جب کسی چیز پہ جھپکتے ہیں، لپکتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں، کہا بھی جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آپ کو ایک بیک فٹ کرنا پڑتا ہے. بیک فٹ کر کے شیر کی طرح پھر آپ آگے دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ، چھلانگ مارو، جمپ کرو. اب یہ جو بیک فٹ ہوتے ہیں، بلی، چیتا، شیر، تو یہ اپنے اعضاء کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو سمیٹ لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں. اور اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے سالہ، سعاد کے ساتھ، سالہ فلاں، سالہ فلاں، سالہ فلاں. اور یہ بھی سلو سے نکلا ہے اور سلی سے نکلا ہے. اس کا معنی بھی یہ ہے کہ قریب کر لینا، کہ یہ جانور اپنے اعضاء کو جو قریب کر لیتا ہے، سالہ فلاں، سالہ فلاں، سالہ فلاں. اللہ اکبر. فارمرز آپ جانتے ہیں کہ کھیتوں کے اندر جب گندم کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کاشتکار قریب کرتے ہیں، سارے تنکوں کو جمع کر لیتے ہیں، قریب قریب کر لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں. اس اکٹھا کرنے کو، اس قریب کرنے کو، اس تنکوں کو جمع کرنے کو کہا جاتا ہے تسویل. اب یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے، سلو سے اور سلی سے، کہ اکٹھا کر لینا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کو کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، نماز کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، درود کے حوالے سے. لیکن ایکچوئل اوریجن اس کا معنی کیا ہے؟ قریب، قربت، قریب ہو جانا. تو میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب. عزیزان محترم، اس کو کہا جاتا ہے تصویر. اب میں قرآن کی آیت سے اس بات کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو اور انشاءاللہ تعالی لطف آئے گا، مزہ آئے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بات سمجھانے کے لیے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی، یصلی، اس کا روٹ ورڈ بھی سلو ہے اور سلی ہے. اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے ان قریب
ابو لہب کو ہم آگ کے انگاروں سے جہنم سے قریب کر دیں گے. یصلا نارا. اللہ اکبر. اب سورہ غاشیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے بات ارشاد فرمائی. کیا؟ تصلا نارا حامیہ. ان قریب ہم کفار کو آگ کے قریب کر دیں گے, اس میں ڈال دیں گے. معلوم کیا ہوا؟ اس کے قریب تصلا, اس میں آیا ہے یصلا, اور یہ ساروں کا روٹ ورڈ ہے سلو ہے یا پھر سلی. اب بات سمجھ میں آئی کہ در حقیقت میں قرب رسولی, قرب رسول درود پاک میں پنہا ہے, درود میں پنہا ہے, درود میں چھپا ہوا ہے. چونکہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم, تو معنی کیا نکلا کہ وہ جو ملائکہ ہیں حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے ہر لحظہ, ہر آن, ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. قریب ہو رہے ہیں کس طریقے سے؟ 70,000 صبح, 70,000 شام میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنے پروں سے جھاڑو دے رہے ہیں, قریب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی گویا ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, میں تجھ سے ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر آن, ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہوا جا رہا, اپنی شان کے مطابق, اس کی شان کے مطابق اپنے حبیب سے اللہ تبارک و تعالی قریب سے قریب ہو رہا ہے. عزیزان محترم, اب کوئی اگر یہ سوال کرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں, گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کیوں جاتے ہو, تو جواب سمجھ میں آیا کہ وہاں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آستانے پہ حاضری دینا در حقیقت میں صرف اور صرف رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری نہیں, بلکہ خداوند قدوس کی قربت بھی حاصل کر لینا. اللہ اکبر. اندازہ تو لگائیے. اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من احبنی فقد احب اللہ, کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. اور پھر خداوند قدوس نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ فمن ذکرک ذکرنی, کہ اے حبیب جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے صرف آپ کا ذکر نہیں کیا بلکہ میرا ذکر کیا. فمن ذکرک ذکرنی, تو معلوم یہ ہوا کہ حبیب ہم نے آپ کو اپنی یادوں میں سے ایک یاد بنایا ہے. جس نے آپ کو یاد کیا اس نے صرف آپ کو یاد نہیں کیا بلکہ ہم کو یاد کیا, ہمارا ذکر. تیری معراج کہ تو لوحوں قلم سے آگے گیا, اور میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.